ابھی آپ دیکھ سکتی ہیں، آپ کو میں نظر آ رہا ہوں، ہاتھ نظر آ رہا نہیں، ہے؟ مجھے کچھ بھی نظر نہیں آتا، ویژن کمپلیٹلی طور پہ بھی لاس ہو پارشلی گئی نہیں، ہے مکمل طور پر جی، بلائنڈ ہے۔ کارنیا جو ہے وہ برن ہو چکے ہیں دونوں آئیز کا، کہ آپ وہیں پہ رشتہ کر دیں۔ اگر اس نے اتنا بڑا نقصان کیا ہے تو اس کے گلے میں ہی پٹا ڈال دیں، ٹھیک ہے، اس کو یہ سزا کافی ہے کہ یہ خود یہ ہی جج سنبھالے۔ صاحب بھی کہتے ہیں اور وکیل بھی کہتے ہاں ہیں۔ جی، میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ کوئی لائر اگر مجھے سن رہے ہیں تو وہ مجھے پلیز سپورٹ کریں اور میرے اس کیس کو ہینڈل کرنے میں میری مدد کریں۔ میں اپنا کچھ میڈیکلی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ میں اپنی آئیز کا کوئی ٹرانسپلانٹ وغیرہ کروا سکوں، کیونکہ میں تو یہ افورڈ نہیں کر سکتی کبھی بھی۔ یہ خاتون ایسڈ وکٹم ہے، اس کا چہرہ چھپا ہوا ہے، لیکن در حقیقت یہ اب اپنا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکتی ہیں۔ آنکھوں میں اب بینائی باقی نہیں رہی ہے، کیونکہ جو تیزاب تھا اس نے 25% برن کیا، اور برن جن جگہوں پر کیا اس میں آنکھیں ضائع ہو گئی ہیں، ٹرانسپلانٹ مانگتی ہیں۔ چہرہ اذیت میں ہے، گردن آگے پیچھے سے بازو جھلس چکے ہوئے ہیں، اور اس تمام تر تکلیف میں ایک اچھی چیز یہ ہے کہ جو ملزم تھا اب وہ مجرم ہو چکا ہوا ہے، اس پر جرم ثابت ہو چکا ہوا ہے اور اس کو عمر قید سزا ہوئی ہے۔ لیکن کہانی میں ٹوسٹ یہ نہیں ہے کہ اس کو عمر قید سزا ہوئی ہے، کہانی میں ٹوسٹ یہ ہے کہ اب پورا نظام مبینہ طور پر مل کر دھکا لگا رہا ہے کہ اتنا بڑا جرم نہیں کیا تھا جتنی بڑی سزا ہو گئی ہے۔ ایک خاتون، اس کا چہرہ بگاڑ دینا، اس کی آنکھوں کی بینائی چھین لینا، اس کے جسم کو جھلسا دینا، اس کے احساسات، جذبات، وہ وقت جب وہ اپنی زندگی کا خوبصورت ترین حصہ دیکھ رہی ہے، یعنی اپنی جوانی کے وقت میں، اس وقت اس کو ایک ایسا نشان عبرت بنا دینا کسی کے لیے شاید معنی ہی نہیں رکھتا، اور اس کو، اس کے خاندان قبیلے کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ سزا زیادہ ہو گئی ہے، رک اٹھانا چاہیے تھا۔ اور یہاں تک کہ انتہائی معتبر، انتہائی ذمہ دار، انا للہ و انا الیہ راجعون، بتایا جا رہا ہے کہ جس کے ہاتھ میں ترازو ہے، اس نظام کے لوگ بھی بتا رہے ہیں کہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، مسئلے کو حل کر رہے ہیں، اور یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ پریشانی ہونا، جس نے پھینکا تمہاری اسی شادی کرا دیتے ہیں۔ اور شرمندگی کی بات یہ کہ وہ منگیتر بھی تھا، منگنی ہو چکی ہوئی تھی، گھر والوں کو پتا چلا، بہرحال وہ خاتون خود بھی بتائیں گی۔ اب یہ کس اذیت سے جوجھ رہی ہے کہ اب اس کو دو قسم کے لوگ چاہیے۔ پہلے نمبر پر وہ وکلا جو واقعی خوف خدا رکھتے ہیں اور اللہ کے رضا کے لیے اس بچے کی مدد کر سکتے ہیں، اس کا کیس لڑ سکتے ہیں، کیونکہ اب اپیلز چل رہی ہیں، سزا کم کرانے کی، پریشرائز کرنے کے معاملات چل رہے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر وہ ڈاکٹرز جو خدا ترسی کرتے ہوئے اللہ کی رضا کی خاطر اس خاتون کی سرجریز میں معاونت کر سکتے ہیں، یا اس کے زندگی کو واپس خوشحالی اور خوشی کی طرف لا سکتے ہیں۔ سو آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اللہ آپ کے لیے آسانی کرے۔ اگر آپ اپنا نام بتانا چاہیں تو ضرور بتا دیں، نہ بتانا چاہیں تو بھی آپ کی چوائس ہے۔ جی، میرا نام بینش ہے، بینش شریف میرا نام ہے۔ بینش شریف آپ کا نام ہے۔ جی، بینش کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ میں لاہور سے ہی تعلق رکھتی لاہور کس علاقے سے؟ ہوں۔ لاہور میں بھٹا چوک سے تعلق رکھتی ہوں۔ بھٹا چوک سے تعلق رکھتے۔ کیا ہوا تھا اور کہاں پر ہوا تھا؟ یہ 2017 میں انسیڈنٹ ہوا تھا اور ڈیفینس میں ہوا تھا جب میں جاب سے واپس آ رہی تھی۔ کیا جاب کرتی تھی؟ میں ایز اے ڈینٹل اسسٹنٹ کام کر رہی تھی۔ ڈینٹل اسسٹنٹ، جی، ٹھیک ہے جی۔ تو کیا واقعہ ہوا تھا؟ واقعہ یہ ہوا تھا کہ ایسڈ جو ہے وہ مجھ پہ پھینکا گیا تھا جاب سے واپسی پہ راستے میں۔ بائک پہ بندہ آیا تھا؟ جی، بائک پہ آیا تھا بندہ۔ اور آپ جانتی تھی اس کو جس نے پھینکا تھا؟ جی، یہی جس سے میرا رشتہ ہوا تھا وہی بندہ۔ کیا نام تھا؟ عصمت اللہ۔ عصمت اللہ آپ کا منگیتر تھا؟ جی۔ آپ کا رشتہ کتنی دیر پہلے ہوا تھا؟ رشتہ اس واقعے سے کوئی 2 سال پہلے ہوا ہوگا۔ 2 سال پہلے۔ ابھی آپ دیکھ سکتی ہیں، آپ کو میں نظر آ رہا ہوں، ہاتھ نظر آ رہا نہیں، ہے؟ مجھے کچھ بھی نظر نہیں آتا، ویژن کمپلیٹلی طور پہ بھی لاس ہو پارشلی گئی ہے نہیں، مکمل طور پر جی، بلائنڈ ہے۔ کارنیا جو ہے وہ برن ہو چکے ہیں دونوں آئیز کا۔ اللہ پناہ عطا فرمائے۔ تو اس بدبخت نے یہ کیوں کیا تھا؟
بس جو پرپوزل تھا اس کا وہ ریجیکٹ کیا گیا میری فیملی کی طرف سے. میری طرف سے پرپوزل تو ریجیکٹ نہیں نا کیا گیا, آپ کی منگنی ہو چکی تھی. تو منگنی کے بعد کچھ ایشوز ان کے سامنے ہم لوگوں کے سامنے آئے جس کی وجہ سے منع کر دیا گیا رشتے سے, کیونکہ رشتے کی بھی بات چل رہی تھی. ابھی یہ نہیں تھا کہ پکا ہو جائے گا رشتہ. وہ جیسے فیملیز کرتی ہیں, چیک کرتی ہیں, منگنی نہیں ہو گئی تھی, فیملیز چیک کرتی ہیں نا, وہی رشتہ زبان سے ہی ہوا تھا کہ جی دیکھتے ہیں, ہاں کر دی تھی, ہاں جی بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں. پھر ایک طریقے سے جس طرح ایونٹ کیا جاتا ہے, میں نے ایونٹ نہیں ہوا تھا لیکن ہاں ہو گئی تھی, ہاں. بات پکی ہو گئی تھی. اب فیملیز کے روابط بھی تھے, آپ لوگ جی. اسلام دعا بھی تھی. ہاں جی. اچھا, اب اس نے یہ حرکت کی کیوں تھی؟ اسی وجہ سے کہ جب فیملی نے بیک گراؤنڈ چیک کیا وہ ٹھیک نہیں لگا. کچھ کیا چیزیں جو مسائل تھے انہوں نے background بتائی میں؟ کہ ہم لوگ یہیں کے رہنے والے ہیں, وہ یہاں کے نہیں تھے. یعنی یہاں پر ان کا اپنا ہاں گھر جی نہیں اپنا تھا. نہیں تھا. ویسے ان کے یہ سامنے آیا کہ وہ لڑکیوں کو ویسے پہلے بھی ایک دو لڑکیوں کے ساتھ ایسے کر چکے ہیں کہ رشتہ کر لیتے ہیں, پھر ان کے گھر والوں سے پیسے شیسے کھاتے ہیں. اس طرح کی چیزیں سامنے آئی تو گھر والوں نے پھر ختم کر دی یہ بات, آگے بڑھنے سے بند کر دی کہ نہیں ہم لوگ. اس نے کوئی آپ کو بہلانے پھسلانے لالچ دینے کی کوشش کی؟ نہیں, میرے ساتھ ان کا کوئی کانٹیکٹ وغیرہ نہیں تھا. فیملی کا ہی آپس میں تھا اور ان کی ہی بات ہو رہی تھی. بس یہ تھا کہ یہ جو بندہ تھا اس نے مجھے ایک دو بار جیسے گھر والوں کے نمبر پہ کال آتی ہے تو وہ بات ہوئی ہے, تو اس نے کہا کہ تم فیملی کی جو ہے وہ سائڈ میں مت جانا, اس جو رشتہ ہے اس کو قائم رکھنا. ہاں جی, ورنہ اچھا نہیں ہوگا. یہ مجھے ایک دو بار اس نے دھمکی دی لیکن میں نے سیریس نہیں لی اس چیز کو. پھر اس کے بعد اس نے ایسے ڈیٹ ہے. ہاں جی, یہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا. میں تو اپنی ریگولر جیسے جاب پہ جا رہی تھی, آ رہی تھی, ٹائمنگ کو سے پتہ تھا. اس نے واپسی پہ یا نظر رکھی ہوئی تھی, فالو کیا مجھے, اور واپسی پہ مجھے پھینک دیا یہ الزام میرے اوپر. وہ لمحہ کتنا تکلیف دہ تھا؟ اس کو تو ایکسپلین ہی نہیں کیا جا سکتا. ایک انسان نے اس سے کچھ سوچا نہیں, میں نے کبھی دیکھا نہیں کبھی کہ کسی کے ساتھ اتنا بڑا کوئی انسیڈنٹ ہوا ہو اور وہ اپنے ساتھ ہو جائے. وہ تو پھر نہیں ایکسپلین کیا جا سکتا. ابھی ایک تو آپ کی صحت کے مسائل ہیں, صحت کے کیا کیا مسائل ہیں؟ پہلے جو ڈاکٹرز اگر کوئی دیکھ رہے ہیں اور وہ معاونت کرنا چاہیں تو صحت کے کیا مسائل ہیں؟ صحت کے فیس فلی ڈسٹروائے ہو چکا ہے. میں نے اتنی سرجریز کروائی ہیں, 8 ایئرز ہو گئے ہیں. 8 سالوں میں انکاؤنٹیبل سرجریز, آپریشنز, اب میں نے کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتی کہ اتنے گرافٹ اور اتنی ہر دن, مطلب ہر منتھ جو ہے نا میری کوئی نہ کوئی سرجری چل رہی ہوتی ہے. اسٹارٹنگ میں تو میرا یہ گورنمنٹ میں تھا برن سینٹر, جو جناب برن سینٹر ہے, وہاں پہ میرا ٹریٹمنٹ چلتا رہا. لیکن اب کچھ پرائیویٹ بھی ٹریٹمنٹس ہیں وہ بھی میں کروا رہی ہوں. فیملی ہی سپورٹ کر رہی ہے مجھے, کوئی این جی او وغیرہ کسی کا بھی کوئی مجھے سپورٹ نہیں ہے. تو آپ چاہتی ہیں کہ اگر کسی کو اللہ نے کوئی توفیق دی ہے تو اپنی کوئی ذمہ داری ادا کر سکے؟ جی بے شک, میں تو ایسا چاہوں گی کیونکہ میں چاہتی ہوں, میں لائف کی طرف آنا چاہتی ہوں. میں جیسے پہلے انڈیپینڈنٹ تھی ویسے میں ہونا چاہتی ہوں. پتہ نہیں پاسبل ہے کہ نہیں ہے, لیکن میں اسٹرگل کر رہی ہوں. 8 ایئرس سے میں اسٹرگل کر رہی ہوں. بہت پینفل یہ پوری سرجری, یہ جو جرنی ہے میرے لیے. قانونی معاملات میں کیا کیا مسائل؟ یہ شخص تبھی گرفتار ہو گیا تھا؟ یہ شخص ہاں اس وقت مجھے سپورٹ کیا ہے, پولیس وغیرہ نے, سب نے, بہت شکر ہے کہ انہوں نے بہت مجھے سپورٹ کیا. اور اس کیس کو 1 منتھ بعد ہی میرا جو ہے نا یہ ہو گیا تھا, اس کا فیصلہ, سزا ہو گئی تھی 1 مہینے کے اندر. ہاں 1 مہینے کے اندر. کیا سزا ہوئی تھی؟ سزا یہ ہوئی تھی کہ عمر قید کی سزا ہوئی تھی, اور فائن بھی جو ہے وہ اسے کہا گیا تھا کہ 20 لاکھ جو ہے وہ فائن دینا ہے. ٹھیک ہے. اور ابھی میرا کسی لائر وغیرہ, میرا کوئی لائر نہیں ہے, میں افورڈ نہیں کرتی لائرس کو. تو میں یہی چاہتی ہوں آپ کی اس سیگمنٹ کے تھرو کہ مجھے کوئی اگر دیکھ رہے ہیں کوئی لائر تو وہ مجھے ایک تو سجیشن سے ان سے ایک ان کی ہیلپ ابھی سزا تو اس کو ہو گئی نا, تو اب لیگل ایشو کیا چل رہا ہے؟ لیگل ایشو یہی چل رہا ہے کہ جو ان کی طرف سے اپیلز ہو رہی ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ لاس اتنا زیادہ نہیں ہے, آپ جو ہے وہ سزا بہت زیادہ ہو گئی ہے. ایسڈ وکٹمز کی تو بہت معاونت اور مدد ہے قانون میں, اس میں تو سپیئر کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. تو پھر آپ لوگ کو نہیں, پتہ نہیں, ڈے بائی ڈے لوگ شاید تنگ آ جاتے ہیں ایک ہی کیس کو دیکھ دیکھ کے, پھر وہ آگے سے جو ہوتے ہیں ان کو سپورٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, مجرم کو بھی, کہ ہاں جی چلیں اس کو کچھ دے لے,
کہ دین دفع کر دیں اس کیس کو, بس آپس میں صلح کر کس لیں. کس قسم کی باتیں آپ کو نظام عدل کی طرف سے سننے کو مل رہی ہیں؟ مجھے یہی سننے کو مل رہی ہیں اب کہ آپ رشتہ کر دیں. وہیں پہ میری فیملی کو کہہ رہے ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ لائر بھی کہتے ہیں اور جج صاحب بھی کہتے ہیں, اور بھی کچھ لوگ جو دیکھتے ہیں ملتے ہیں سوسائٹی میں, کہ آپ وہیں پہ رشتہ کر دیں. اگر اس نے اتنا بڑا نقصان کیا ہے تو اس کے گلے میں ہی پٹا ڈال دیں, ٹھیک ہے, اس کو یہ سزا کافی ہے. کہ یہ جج صاحب بھی کہتے ہیں اور وکیل بھی کہتے ہیں. ہاں جی, یہ سوسائٹی میں لوگ اسی طرح کی ان بدبختوں کو یہ بات نہیں پتا کہ اگر وہیں پر رشتہ کرنا ہوتا تو یہ چہرہ جلوانے اور پورا جسم جلسانے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر تو 2017 میں تو رشتہ تو ہوا تھا جی. تو یہ کیا رشتے والی ماسیاں بھی بن گئی ہیں؟ ان کی تو ذمہ داری یہ تھی کہ یہ ظالم کے خلاف مظلوم کی مدد کرتے اور اس کو انصاف پرووائڈ کرتے. آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو نظام عدل یہ بتا رہا ہے کہ رشتہ دے دیں, جس نے کیا ہے اسی کے گلے پٹا ڈال دیں. جی. یہ کیا بات ہے؟ ایک زندہ خاتون, ایک انسان پٹا تو نہیں ہے. اس پہ آپ کے والد مدعی ہیں؟ جی, میرے والد مدعی ہیں. ان کا کیا رسپانس ہے؟ وہ تو نہیں چاہتے ایسا. میری فیملی تو مجھے سپورٹ کر رہی ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ ایسا کبھی بھی پاسبل ہے ہی نہیں. اتنا بڑا نقصان, ہماری بیٹی چلتی پھرتی جو ہے انہوں نے اپاہج کر کے رکھ دی ہے, اور ہم ایسے ان کو جانے دیں, وہ کبھی بھی نہیں ایسا چاہیں گے. اگر آپ کو ایک دن اطلاع ملتی ہے کہ آپ کا معاملہ سیٹلمنٹ ہو گئی ہے, وہ کہتے ہیں جی آپ کا علاج کرواتے ہیں, آپ کی کوئی سرجریز وغیرہ کوئی کروانی ہے, پلاسٹک سرجریز ہے وہ سارا کچھ کرواتے ہیں, کوئی گرافٹنگ ہے وہ کرواتے ہیں, کوئی آنکھوں کے آپریشن ہے وہ کرواتے ہیں, تو کیس ختم ہو جائے اور آپ کی ان سے شادی کر دی جائے اسی شخص سے, تو آپ کا کیا رسپانس ہے؟ میرا تو رسپانس یہی ہے کہ میں تو کبھی یہ نہیں کر سکتی, اور مجھے اپنی فیملی کا بھی پتہ ہے کہ وہ ایسا نہیں کروائیں گے کبھی بھی. تو پھر ایسی جو ہے وارشگافیاں یہ وہ لوگ کیوں کر رہے ہیں جن کا کام ہے انصاف دینا؟ وہ اسی لیے کر رہے ہیں کہ ہم لوگ تھک جائیں, بس اب تنگ آ جائیں. 8 سال سے کتنا زیادہ, کتنا اور ہم بھاگ سکتے ہیں. ابھی آپ کیا کہنا چاہتی ہیں اس پلیٹ فارم سے؟ میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ کوئی لائر اگر مجھے سن رہے ہیں تو وہ مجھے پلیز سپورٹ کریں اور میرے اس کیس کو ہینڈل کرنے میں میری مدد کریں. اور جو جرمانہ انہوں نے ان پہ ڈالا ہے مجرم پہ, کیا اس کے لیے میں کوئی کیس کر سکتی ہوں؟ کیا مجھے وہ مل سکتا ہے تاکہ میں اپنا کچھ میڈیکلی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ میں اپنی آئز کا کوئی ٹرانسپلانٹ وغیرہ کروا سکوں؟ کیونکہ میں تو یہ افورڈ نہیں کر سکتی کبھی بھی. اتنا مہنگا ٹریٹمنٹ ہے, اور پھر سکسیس کے چانس بھی پتہ نہیں ہیں کہ نہیں ہیں. اللہ آپ کے لیے آسانی کا معاملہ کرے. گورنمنٹ آف پنجاب پہلے نمبر پر, بھائی یہ آپ کی ضرورت ہے. دوسرے نمبر پر نظام عدل. نظام عدل میں موجود وہ تمام لوگ جو یہ معاملات میں مشاورت دے رہے ہیں کہ یار بہ کے کو جو مسئلہ حل کر لو, کوئی لیدے کر لو, کوئی رشتہ ادھر دے دو, بھائی آپ کے لیے ڈوب کے مرنے کا مقام ہے. چلو بھر پانی کہیں سے ڈھونڈیں, اس طرح کریں کہ اپنے ناک میں چڑھائیں. ہو سکتا ہے آپ کو ہوتا ہے اور آپ کو سمجھ آئے کہ ڈوب کے مرنا کیا ہوتا ہے. اتنا پانی شرمندگی کے ساتھ مرنے کے لیے کافی ہوتا ہے. وہیں آج اس گفتگو سے ایک ریالٹی سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے کہ ایک خاتون, اس کا خاندان جو اس سے وکٹم ہوئی 8 سال کی لڑائی کے بعد, آج وہ پھر مدد اور معاونت کے لیے پکار رہی ہے. This is the pathetic system what we have got. اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ ان کا معاون ہو, ان کا حامی ناصر ہو, کوئی وکیل, کوئی ڈاکٹر صاحب یا کوئی گروپ آف لائرز اور گروپ آف ڈاکٹرز یا کوئی عام آدمی مخیر شخص ان کی معاونت کرنا چاہے تو آپ ضرور رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ العزیز ان کا کانٹیکٹ جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا. آپ جائیں, ان سے ملیں, ان کی رپورٹس دیکھیں, اور اس کے بعد اگر آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق